السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے دروازے دوبارہ ہم پر کھول دیے۔ گناہوں کی اور نافرمانی کی سزا کا ایک عرصہ اب تقریباً اس سلسلے سے ختم ہونے کو ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر کی حاضری، اس کے گھر پہ سجدہ کرنے کی توفیق ملنا ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کی ناقدری نہ کی جائے، ناشکری نہ کی جائے، کسی بھی طرح کی بے احتیاطی اور ضروری تدابیر میں کوتاہی نہ کی جائے۔ اس سلسلے میں بعض حضرات وہ ہیں جو بڑی جرأت دکھاتے ہیں، بڑے توکل کی بات کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، کیا ڈسٹینس مینٹین کرنا، مسافہ کیوں منع ہے، مسافہ سنت ہے، کیا سنت سے بیماری پھیلتی ہے، مل کے کھڑے ہونا ضروری ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ضروری ہیں، لیکن جہاں پر احتیاط کی بات کی جاتی ہے، احتیاط توکل کے خلاف نہیں ہے، احتیاط توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا توکل کرنے والا کوئی شخص آج تک دنیا میں نہ آیا نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جنگ میں جاتے تھے تو زرہ پہنتے تھے، تلوار ساتھ لے کے جاتے تھے، بیماری کے موقع پر علاج دوا دارو فرماتے تھے۔ بعض مرتبہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نگرانی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، پہلے اپنی سواری باندھو، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ سواری کھلی چھوڑ دیے، گاڑی کو چابی نہیں لگائے، لاک نہیں کیا اور اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے آئے ہیں تو مارکیٹ میں جو چور گھوم رہے ہیں وہ بھی اللہ کے بھروسے پہ ہی گھوم رہے ہیں۔ ان کی کوئی سیلری متعین نہیں ہے، ان کی کوئی نوکری متعین نہیں ہے کہ صبح نکلے فوراً وہاں پر ہمارے لیے گاڑی رکھی ہوئی ہوگی، اٹھا لیں اور لے جا کے مارکیٹ میں بیچ کے پیسہ کما لیں۔ تو اپنے سامان کی حفاظت کرنا، اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ مخزن اخلاق میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب بڑے بزرگ آدمی بیان کے لیے آئے، لوگ محبت میں جوق در جوق جمع ہونے لگے۔ ایک بکریاں چرانے والے چرواہے کو بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا بیان ہے، تو اس نے جنگل میں اپنی بکریاں چھوڑ کر ایسے ہی بغیر کوئی انتظام کیے ان کی حفاظت کا بیان میں آ کے بیٹھ گیا۔ دوران گفتگو ایسا ہوا کہ ان بزرگ نے اس آدمی سے پوچھا، کوئی جان پہچان تھی، کوئی تعلق تھا، کہ تم نے کیسے بکریاں چھوڑ دی اور کیسے وہاں پر کسی کا انتظام کیے بغیر، کوئی رکھوالی کا اور کوئی حفاظت کا کیسے آ گئے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا، جنگل میں جو بھیڑیے چر رہے ہیں بکریوں پر حملہ کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ کے بھروسے پہ ہی چر رہے ہیں، ان کی بھی کوئی روزی متعین نہیں ہے کہ فلاں جگہ پہ گوشت کٹا ہوا ملے گا، جا کے اٹھا کے لا لیں۔ تو احتیاطی تدابیر جو کہی جاتی ہیں وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے کہی جاتی ہیں۔ تو اس موقع پر مسجد کی کمیٹی کی طرف سے، علماء اکرام کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر کہی جا رہی ہیں اس کا استعمال کرنا اور ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا شریعت کا حصہ ہے اور ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اب تک مساجد میں جو فرض نماز اور جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت تھی، اب وہ اجازت ختم ہے۔ ہر شخص فرض نماز اور جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کرے گا۔ مسجد میں جمعہ اور فرض ادا کیے بغیر گھر پہ اب نماز ادا کر لینا واجب چھوڑنے کا گناہ لازم آئے گا، اور جمعہ کی نماز تو گھر پر کسی صورت میں اب ادا نہیں ہوگی۔ جن حضرات نے اجازت دی ان کے پاس بھی اب ادا نہیں ہوگی۔ اس واسطے فرض نمازیں اور جمعہ کی نمازیں گھر پر ادا کرنے کے بجائے مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری بات، مسجد کی صفائی کا، مسجد کی ستھرائی کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ مسجد کی کمیٹی بھی اس کا خیال رکھے اور مسجد آنے والے مصلی حضرات بھی خوشبو والا پینائل اور ڈیٹائل وغیرہ استعمال کر کے مسجد کے وضو خانے اور مسجد کے پیشاب خانے وغیرہ ہر طرح کی چیزیں
اچھی طرح پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ دوسری بات، مساجد میں قالین وغیرہ چٹائی وغیرہ کا استعمال کرنے سے احتیاط کیا جائے، یا تو پتھر پہ نماز ادا کی جائے جہاں پر کوئی چادر چٹائی اور قالین وغیرہ بچھی ہوئی نہ ہو، اگر بچھی ہوئی ہے تو ان سب کو اٹھا دیا جائے، اور اگر قالین پر ادا کرنا ہی ہو تو اسے نماز سے پہلے اس پر سینیٹائزر وغیرہ استعمال کیا جائے، اسے ہر بار صاف کرنے کی کوشش کی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنا مصلی خود ساتھ لا لے، اپنا مصلی ساتھ لا لے، اس پر نماز ادا کرے اور پھر اپنا مصلی ساتھ لے جائے۔ مسجد آنے سے پہلے ماسک لگا کے آنے کا اہتمام کرے۔ حکومت کی طرف سے یہ آرڈر اور حکم ہے تو آدمی اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بیماری آنے سے پہلے جتنی چاہے احتیاط کر لیں، بیماری آنے کے بعد اب علاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا ہے، اب راضی رہنا پڑتا ہے، چاہے موت ہو چاہے پھر اللہ کی طرف سے صحت کا فیصلہ ہو۔ اور مسجد میں عام طور سے جو ٹوپیاں رکھی ہوئی رہتی ہیں بوقت ضرورت مصلیوں کے استعمال کرنے کے لیے، ان ٹوپیوں کے استعمال کرنے سے احتیاط کرے، اپنی ٹوپی خود ساتھ لے کے آئے۔ وضو کے بعد مسجد میں پہنچنے کے لیے ہاتھ پیر اور چہرہ وغیرہ صاف کرنے کے لیے کوئی رومال وغیرہ رکھا ہوا ہو تو اس کا بھی استعمال نہ کرے، اور مسجد کی کمیٹی بھی صاف صفائی میں اس کا خیال رکھے کہ اب مسجد میں نہ کوئی ٹوپی رکھی جائے نہ مسجد میں کوئی رومال وغیرہ رکھا جائے، اس طرح آنے والے مصلیوں کے لیے استعمال کی کوئی چیز مشترکہ نہ رکھی جائے۔ مساجد میں سینیٹائزر کے استعمال کا اہتمام کیا جائے، مسجد کی کمیٹی کی طرف سے اس کا انتظام ہو، یا آنے والے ہر شخص اپنے پاس کوئی ایسا انتظام کر لے، یا وضو خانے پر اس کا انتظام ہو، یا مسجد کے گیٹ پر اس کا انتظام کیا جائے۔ بہرحال اس کا آدمی کوشش کرے ہر آنے والا شخص سینیٹائزر یوز کرے، اور یہ سینیٹائزر میں الکوہل ملا رہتا ہے، بعض حضرات کو خیال ہوتا ہے کہ اس میں الکوہل ہے اور یہ حرام ناجائز ہے اور اسے استعمال کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، غلط فہمی ہے۔ الکوہل جو رہتا ہے وہ دو طرح کا ہے۔ عام طور سے جو اس طرح کی دوائیوں میں اور خوشبو میں پرفیوم وغیرہ میں جو الکوہل ملایا جاتا ہے وہ حرام نہیں رہتا ہے، وہ دوسری حلال چیزوں کا رہتا ہے، جسے ہم تفصیل سے کسی موقع سے بیان کریں گے۔ اب اس وقت یہ ہے کہ سینیٹائزر یوز کر کے نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کی بالکل اجازت ہے۔ اور ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ گھر سے آتے ہوئے ہی وضو کر کے آنے کا اہتمام کرے، مسجد کے وضو خانے اور واش روم وغیرہ یوز نہ کرے، مشترکہ چیزیں یوز کرنے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور جماعت میں جب کھڑے ہوں تو صفوں کے درمیان میں فاصلہ 3 فٹ کا یا 6 فٹ کا، جیسے مسجد کی کمیٹی کی طرف سے حکم ہو یا انتظام کیا جائے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے صفوں میں فاصلہ رکھ کر کھڑے ہوں۔ حکم تو یہی ہے عام دنوں میں کہ فاصلے سے نہ کھڑے ہوں، لیکن جب بیماری کے اور اس طرح کے وائرس کا اندیشہ ہو تو اس کا لحاظ رکھے، اور اس سے نماز ہو جائے گی، بلا کراہت نماز ہو جائے گی۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا بھی فتویٰ ہے، اور ہمارے اس شہر حیدرآباد جامعہ نظامیہ کا بھی فتویٰ ہے، اور دیگر اکابر کی بھی یہ رائے اور فتویٰ ہے کہ اس طرح صفوں میں فاصلے سے کھڑا جا سکتا ہے۔ اذان کے فوری بعد 10-15 منٹ کے فاصلے سے فوراً جماعت کھڑی کر دی جائے، زیادہ آدھے گھنٹے 40 منٹ 20 منٹ کا وقت نہ دیا جائے، اور نماز بھی مختصر کرنے کی کوشش کی جائے۔ نماز کے فوری بعد سنتیں نوافل وغیرہ اپنے گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کریں، تلاوت اور دیگر عبادات بھی گھروں میں کرنے کا اہتمام کر لیں۔ نماز کے بعد یا نماز سے پہلے مسجد کی گیٹ پر یا مسجد کی صفوں میں حلقے لگا کر حکومت پر تبصرے یا وائرس پر تبصرے یا حالات پر تبصرے، کسی بھی طرح کی میٹنگیں یا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اس طرح کے گپ شپ کرنے سے احتیاط کیا جائے۔ کسی بھی طرح کا بہتان اور الزام یا مسجدوں کو بدنام کرنے کا موقع اپنے ہاتھوں سے نہ دیا جائے۔ جمعہ کے موقع سے بھی اس بات کا لحاظ رکھیں کہ مختصر بیان ہو یا بیان نہ ہو، خطبہ اور نماز پر اکتفا کر لیا جائے۔ اور جو حضرات بیمار ہوں یا بیمار ہونے کا احتمال ہو، نزلہ کھانسی بخار کا، انہیں کچھ وائرس کا اندیشہ ہو، تو ایسے حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کر لیں۔ اور ایسے ہی چھوٹے بچے اور عمر رسیدہ لوگوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ گھروں میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بجائے گھر میں نماز ادا کرنے پر ان کی نماز ادا ہو جائے گی۔ 1-2 فرد کی وجہ سے پوری مسجد کو ریڈ زون میں لے جانے کا ذریعہ نہ بنے، اور اسے اپنے لیے کوئی عار اور شرم کی چیز بھی نہ سمجھا جائے۔ اور
مرکزی حکومت کی طرف سے جو احکام جاری کیے جاتے ہیں ان احکام کا بھی پورا لحاظ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کے آداب کی رعایت اور اس کی عظمت کا لحاظ رکھنا آسان فرمائے۔